अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं समीना राना। वक्त हुआ है न्यूज हेडलाइंस का। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए भारतीय मसालिम पर आलम इस्लाम में तशवीश। OIC के वज़ीर ख़ारिजा सतह का हंगामी वीडियो इजलास आज तलब। इजलास में अज़रबैजान, नाइजर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की समेत जम्मू कश्मीर से मुतालिक तंजीम के राबता ग्रुप के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा शिरकत करेंगे। वज़ीरिस्तान हो या LOC पर फायरिंग, भारत को पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं भाता। भारत अफगानिस्तान में भी अमन नहीं चाहता। लद्दाख में रुसवाई पर सवालात उठ रहे हैं। BJP सरकार बेपनाह दबाव में है। भारत की हरकतें नामुनासिब हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी। मोदी की क़यादत में भारत एक बदमाश रियासत बन गया है। मोदी बदतरीन मुआशी और सियासी मसाइल से अपने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए खित्ते में मुहिम जोई और अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। भारतीयों ने मोदी को झूठा करार दे दिया। कभी नेपाल के हाथों पिस्पाई और कभी लद्दाख में हुई खूब पिटाई। मोदी ने भारत को बना दिया मजाक। क्या इस दिन के लिए हमने कुर्बानियां दी? भारतीय फौजियों और शहरियों की दुहाई। हमें ये जानने की जरूरत है कि वादी गुलवान में क्या हुआ। भारतीय सहाफी का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम खुला खत। मोदी हुकूमत की फिस्ताई पॉलिसियों के बायस भारत के नेपाल के साथ ताल्लुकात भी कशीदा। नेपाल के रेडियो स्टेशन ने भारत मुखालिफ नगमे नशर करना शुरू कर दिए। भारत मुखालिफ गीतों में भारत से नेपाल की जमीन वापस लेने की अज़्म का इजहार। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में 4,471 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,81,088 हो गई। मजीद 89 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,590 जाँ बहक, 71,458 सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 90,43,000 से तजावुज कर गई। 4,37,698 अमवात, 48,38,320 सेहतयाब। अमरीका में मुतासर अफराद की तादाद 23,56,000, ब्राजील में 10,86,000, रूस में 5,84,000 और भारत में 4,26,000 से ज्यादा हो गई। अमरीका में 1,22,000, ब्राजील में 50,000 से जायद जान की बाजी हार गए। मारूफ आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी कराची में इंतकाल कर गए। वो गुज़िश्ता कई रोज से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अल्लामा तालिब जौहरी ने तवील अरसे तक PTV पर शाम गरीबा की मजलिस भी पढ़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अहले खाना से ताज़ियत, मरहूम की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे, लवाहिकीन को सब्र जमील दे। कव्वाली के फन से दुनिया भर की शोहरत पाने वाले अमजद साबरी को अपने मदाहों से बिछड़े 4 साल बीत गए। अमजद साबरी की समातों में रस घोलने वाली आवाज आज भी करोड़ों शायकीन की समातों में महफूज है। पंजाब में सरकारी दफातर की नाकारा गाड़ियों, फर्नीचर और मशीनरी की नीलामी मुकम्मल। शफाफ तरीन नीलामी से 75 करोड़ रुपए से जायद के फंड सरकारी खजाने में जमा। हमारा ये इक़दाम दफातर को साफ और निज़ाम को शफाफ बनाने की उम्दा मिसाल है। डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, महकमा पुलिस और दीगर इंतजामी महकमों में कवायद और ज़वाबित के मुताबिक नीलामी का अमल मुकम्मल किया गया है। सरदार उस्मान बुज़दार। मुल्क भर में 20,75,000 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल। 40 अज़ला के मुतासर इलाकों में टिड्डी दल तल्फी की मुहिम में 900 टीमें शरीक। ऑपरेशन में बेहतर नताइज के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर।
اور اولمپک ڈے منانے کے لیے پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے جاری آن لائن شیڈو باکسنگ فٹنس ٹورنامنٹ کے مقابلوں کی تاریخ میں 1 دن کی توسیع کر دی۔ مقابلے اب 24 جون تک جاری رہیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کراچی میں لو کاسٹ ہاؤسنگ کا آغاز کر دیا اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کے پاس اپنا گھر ہو۔ بحریہ گرین لو کاسٹ اسکیم بکنگ ناؤ اوپن۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں 75 گز کے محدود لو کاسٹ ریزیڈینشل پلاٹ پر گراؤنڈ +2 سٹوری 4 بیڈ کا اپنے خوابوں کا گھر تعمیر کریں۔ پاکستان کی سب سے بڑی لو کاسٹ اسکیم، حیرت انگیز کم قیمت 16,75,000 روپے میں، بکنگ صرف 2,95,000 میں، قبضہ 3 سال میں اور بقایا ادائیگی وہ بھی 4 سال کی آسان اقساط میں۔ گھر کی تعمیر کے لیے آسان اقساط پہ بینک قرضے کی سہولت بھی موجود۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ڈیڈیکیٹڈ اوورسیز بلاک، گیٹڈ کمیونٹی کا اپنا کلب ہاؤس، ترقیاتی کام تیزی سے جاری، وہ تمام بین الاقوامی معیار کی سہولیات
जो बहरिया टाउन की दीगर कम्युनिटीज को मैसर है। बहरिया ग्रीन, आपकी तवक्कुआत से बढ़कर। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड करके बहरिया टाउन कराची, रावलपिंडी, पिशावर, लाहौर और नवाबशाह और इंटरनेशनल ऑफिसेज में बमा कैश, बैंक ड्राफ्ट या यूबीएल और एबीएल की मुल्क भर में किसी भी ब्रांच में जमा करवाएं। जल्दी करें, बुकिंग पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर। बुकिंग के लिए टोल फ्री नंबर 0800-00-100 या हमारे लोकल और ओवरसीज ऑफिस से राब्ता करें। बहरिया ग्रीन लो कॉस्ट स्कीम बहरिया टाउन कराची में 75 गज के महदूद लो कॉस्ट रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी 4 बेड का अपने ख्वाबों का घर तामीर करें। हैरत अंगेज कम कीमत 16,75,000 रुपए में। बुकिंग सिर्फ 2,95,000 में। कब्जा 3 साल में और बकाया अदायगी वो भी 4 साल की आसान इकसात में। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए डेडिकेटेड ओवरसीज ब्लॉक। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड करके बहरिया टाउन कराची, रावलपिंडी, पिशावर, लाहौर और नवाबशाह और इंटरनेशनल ऑफिसेज में बमा कैश, बैंक ड्राफ्ट या यूबीएल और एबीएल की मुल्क भर में किसी भी ब्रांच में जमा करवाएं। बुकिंग के लिए टोल फ्री नंबर 0800-00-100 या हमारे लोकल और ओवरसीज ऑफिस से राब्ता करें। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मजारी। बचपन से एक शेर सुनते आए हैं जो बड़ा ही खूबसूरत शेर है। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अगर बात की जाए इसार की, कुर्बानी की, लोगों के मदद करने की, तो पाकिस्तान की कौम का जज्बा इस चीज से सरशार है हमारी ये कौम कि हम लोग बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं और दुनिया में हमारी जैसी कौम की मिसाल नहीं मिलती। मुझे ये लगता है कि जब भी कोई भी आफत आई, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आई, चाहे वो कोई जल्जला हो, सैलाब हो या फिर ये पेंडेमिक जिसमें पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया इसे सफर कर रही है, जिसको कोविड कहा जाता है, पाकिस्तानियों ने हमेशा बढ़ चढ़ कर लोगों की खिदमत की, लोगों के काम आए और इस मुश्किल वक्त में किसी को अकेला नहीं छोड़ा। हमने ये सोचा कि आज समाज के एपिसोड में हम ये एपिसोड डेडिकेट करें उन तमाम अनसंग हीरोज को जो बेलौस पाकिस्तानियों के काम आ रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि उनका मजहब क्या है, उनकी जात क्या है, मगर वो अल्लाह की राह में लोगों की मदद किए जा रहे हैं क्योंकि इनके दिल बहुत बड़े हैं। ये लोग अनसंग इसलिए हैं क्योंकि शायद इन लोगों को आप किसी बिल बोर्ड या टीवी स्क्रीन पर ना देखें, शायद ये आपको एडवर्टाइजमेंट्स में भी नजर ना आए। इनको कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, इनको कोई अवार्ड नहीं चाहिए। ये खामोशी से अल्लाह ताला के बंदों के काम आए जा रहे हैं। एंड आई कॉल देम चोजन वंस, क्योंकि जब आप अल्लाह की दी हुई चीजों में से दूसरों में खुशियां बांटते हैं या वो नेमतें बांटते हैं तो ये अल्लाह का करम होता है आपके ऊपर। और ऐसे बहुत से प्यारे प्यारे मेहमानों से हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे। ये जो पूरा पेंडेमिक का सिलसिला है, इसमें हर कोई आजमाइश में है, वो भी आजमाइश में है जिसके पास कुछ नहीं। और आई थिंक ये टेस्ट ज्यादा बड़ा उन लोगों का है जो प्रिविलेज्ड हैं, वो जिनके पास अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। तो ये इम्तहान है हम लोगों का, उन सब लोगों का, कि क्या हम उन तमाम नेमतों को अल्लाह ताला के बंदों के दरमियान बांटते हैं खुश असलूबी से। दैट्स द रियल टेस्ट। मेरे पहले मेहमान एक बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी हैं, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहते नहीं लेकिन दिल पाकिस्तानियों के लिए धड़कता है। वो क्या जज्बा है कि अमेरिका में बैठे हैं, इसके बावजूद भी पाकिस्तान के बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं। इस साल जब कहीं ईद नहीं मनाई जा रही थी क्योंकि पेंडेमिक है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग प्रेफर कर रहे हैं
और कोशिश कर रहे हैं कि अपने साथ साथ दूसरों को महफूज रखें। इन्होंने अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान के SOS विलेज के हर एक बच्चे के लिए ईदियां भिजवाईं और वो तस्वीरें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और देखते हैं ये कौन है जिनका दिल इतना बड़ा है, जो अमेरिका में बैठकर भी पाकिस्तानी बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं। मेरे पहले मेहमान हैं नसीर रियाज, जो कि प्रेसिडेंट हैं डेजर्ट मून फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम नसीर। वालेकुम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm well, how are you? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया नसीर हमें ज्वाइन करने का। Thank you for having me. मैं बात करने से पहले लोगों को बताते चलूं, नसीर को थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अंग्रेजी में ज्यादा बात कर पाएंगे, उर्दू में नहीं, लेकिन नसीर वी टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि जो जज्बा है देने का, दिस इज बियॉन्ड लैंग्वेज, जबान जो भी हो, लेकिन जिस जज्बे से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, हम उसको आज इस एपिसोड में सेलिब्रेट करेंगे। जी नसीर, ये बताइए कि ईद एक ऐसा मौका होता है जिसके अंदर हम हमेशा अपनी बात करते हैं, अपने घर वालों की बात करते हैं, अपने बच्चों की खुशियां बांटने की बात करते हैं, लेकिन इस ईद पर ऐसा क्या हुआ कि आपको उन बच्चों का ख्याल आया जिनका कोई घर नहीं, जिनकी फैमिलीज नहीं, जिनके अपने नहीं? जी look, Eid, whether it's in America or in Pakistan, it's or anywhere in the world, it's a very big celebration for all of our households. My children get to spend a lot of time with their friends and family and receive endless gifts, and those gifts make them very excited, maybe for a few hours or a few minutes, and then they're eventually over them. But there are millions of kids in the world. There are hundreds of thousands probably in Pakistan that don't get that same opportunity. So it was a dream of mine, it was a dream of our families, to ensure that they get a taste of what we taste every year. And inshallah we started off for the last 2 years we have given Eid gifts and Eid clothes, just like it's important for me to have my children dressed in new Eid clothes. It was important for me to have those orphans in all of those villages dressed in brand new Eid clothes. It was important for me that they receive the same gifts as my children receive. But this is not about me, right? This is not my undertaking by myself. Alhamdulillah, Allah has given me an opportunity to participate and bring forth a large community here within our Desert Moon Foundation family that has contributed to make this happen. So this year we were introduced to an amazing organization in Pakistan, the SOS Children's Villages, and I contacted them. It's a funny story, probably in the middle of Ramadan, and said, look, there's a project that I would love your help on. How many children do you have there that you look after? And they responded with, I think, about 2,100 children. And I asked them to provide, go out and purchase in the middle of a pandemic, go out and purchase or safely purchase Eid clothing, shoes for all 2,100 children. And these are villages spread all throughout Pakistan. And also provide them Eid. So we were able to do that, and alhamdulillah, somehow miraculously, they were able to pull that together. یہ جذبہ بڑا ضروری ہے نصیر، کیونکہ ہم اپنی ذات میں اتنے گم ہیں کہ ہم ان کی پرواہ ہی نہیں کرتے جن کا کوئی نہیں ہوتا. لیکن نصیر، اتنا بڑا دل کیسے ہوتا ہے؟ میرے خیال سے زندگی میں کبھی کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، پھر آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں جن کا کوئی نہیں سوچتا. آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش آیا زندگی میں؟ دیکھیں منیبہ، every journey begins sometimes with this tragedy. And when you face a tragedy, you have two options. You don't have very many. You have two options. One option is to life really becomes about you. You start asking questions about why this tragedy happened to me, why this incident happened to me, or you grow from it and you realize that you are not alone. And you will not be alone in the future. And you hope to become some sort of beacon for people that go through a similar tragedy. So I'll give you my background. My wife Afshin and I were married for 16 years, and about 3 years ago, she was killed in a car accident. And shortly after her death, we had very, very many goals that were the same. We dreamt of,
helping children worldwide. And we always talked about it, and we did our small little projects, but nothing to this scale. And so shortly after her death, we started a family foundation called the Desert Moon Foundation, and through that foundation, we have been able to accomplish quite a bit. So inspiration also comes from that, right? So today I'm inspired by an opportunity to give hope to these kids, and hope is the driver that allows them, put some breath into their own dreams, gives them a sense of independence, tells them that the world is there for them, that they acknowledge their existence, and and then eventually provide them resources to prosper, and eventually they inspire others to do the same. So it's a multiplying effect. यानी कि आप अपनी वाइफ अफशीन, जो अब एक कार हादसे में आप लोग अलग हो गए, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप इस डेजर्ट मून फाउंडेशन के जरिए अपनी वाइफ अफशीन का ख्वाब जी रहे हैं, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. आई थिंक ये एक सबसे खूबसूरत ट्रिब्यूट है जो आप अपने लाइफ पार्टनर को दे सकते हैं, कि जो ख्वाब उनका था बच्चों के काम आने का, बच्चों को तालीम देने का, उनमें खुशियां बांटने का, वो आप पूरा कर रहे हैं, आप उनका ख्वाब जी रहे हैं, और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो नसीर. थैंक यू. नसीर, ये बताइए कि ईदी देना तो साथ साथ चलता है, इसमें खुशियां भी बांटते हैं, हम तोहफे भी बांटते हैं बच्चों में, लेकिन तालीम का, जिस तरह आप खुद अमेरिका में, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी लिटरेसी रेट बहुत कम है, और हमारे यहाँ बहुत सी जगहों पर तालीम को या बेसिक एजुकेशन को एक लग्जरी कंसिडर किया जाता है, जो कि बच्चों का बेसिक राइट है. लेकिन तालीम की तरफ आप चाहते हैं कि रुझान ज्यादा बढ़े. आप क्या करना चाहेंगे पाकिस्तानी बच्चों के लिए व्हेन इट कम्स टू देयर एजुकेशन? Yeah, Mariba, we all have our call to action. So our call to action is to transpire these kids and grow them from their current conditions, and eventually these kids, whether they're in an orphanage or street children, and granted that there's some orphanages that provide great care for them, but they become part of a system, and that system eventually fails them. And there's a lot of issues, whether it's in America, whether it's in Pakistan, whether it's any country in the world, that people are never happy with the current condition. And the current condition, and what they tend to do is only change those around them. But the real change comes from grassroots movements, from those kids that are hungrier to change for the better. And so, through education, we hope to provide them an opportunity, a resource to gain some independence where they're not dependent on the system. They have an educational background to provide them a trade, an opportunity, a place of employment with some respect, and eventually prevent cases like Zora. The system failed her. Child labor and trafficking is not only a problem in Pakistan, but it's a global problem. And we can't solve all miracles, but we hope to chip away at them, one child at a time. इंशाल्लाह. तो जब आपको ये लगता है नसीर कि जब आप बच्चे को बेसिक एजुकेशन देते हैं या तालीम के जेवर से आरास्ता करते हैं, तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपना बोझ या अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा सके, तो फिर शायद हम उसको तोहफों की जरूरत ना पड़े, शायद उसको माली इमदाद की जरूरत ना पड़े, क्योंकि तालीम के जरिए आप बच्चों को बेसिक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं. नसीर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के बच्चों के लिए तो आपका दिल धड़कता है, बिकॉज यूर पाकिस्तानी ऑल्सो, लेकिन पाकिस्तान के अलावा क्या मुख्तलिफ दीगर ममालिक में भी दुनिया में आपने बच्चों की एजुकेशन के लिए काम किया है? जी, we work with several other amazing organizations all around the world. So when this journey first started, we worked with an organization and built and helped to provide tablets. So one of the first projects we did through our foundation was tablets for orphans, and that project still continues. So we were able to take hundreds of tablets and distribute them to orphans, I think in 5 or 6 different locations around the world. And those tablets have served as a resource to bridge the gap from the limited education they probably receive in their country to pairing them up with teachers in America or all over the world to further enhance their education and give them a sense of independence. And there's many success stories, right, that come out from these orphanages. Matter of fact, there's a girl that is now in med school. So those are the stories we want to hear.
that you provide them a glimmer of hope. You tell them that through education, through trade, through independence, they have an opportunity to not only shape their life but shape those that come after them. बहुत खूब. तालीम के जरिए ना सिर्फ अपनी जिंदगियों को बेहतर कर सकते हैं पर अपने साथ साथ आस पास के लोगों को, उस सोसाइटी, उस माशरे, उस समाज को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. नसीर, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं. वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. जिस तरह आप अपनी वाइफ का ख्वाब जी रहे हैं, हम सबकी दुआएं और हमारी सपोर्ट आपके साथ है. थैंक यू सो मच वंस अगेन. बहुत शुक्रिया. ये है कमाल के लोग हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी जहां भी हो दुनिया में उनका दिल इतना ही बड़ा है और जहां भी हो वो पाकिस्तान के लिए धड़कता है. और हमें सिर्फ ये बात सोचनी है कि आज अगर हम इस समाज का हिस्सा हैं, इस माशरे का हिस्सा हैं, आर वी डूइंग इनफ? क्या हम अपने आसपास के लोगों की जिंदगियों को बेहतर करने के लिए कुछ कर सकते हैं? और अगर कर रहे हैं तो याद रखिए ये अल्लाह की नेमत है आपके ऊपर. अल्लाह हैज चोजन यू फॉर हिज पीपल. इसमें कोई बड़ाई नहीं और ना ही ये कोई एहसान है. ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो इल्म की नेमत हो या दौलत हो, हम उसे लोगों में बांटें, तक पहुंचाएं जो डिजर्विंग है. अभी हम मिलेंगे कुछ और बहुत प्यारे मेहमानों से. हमारे साथ रहिएगा. टाइम फॉर शॉर्ट ब्रेक. ये मंजरनामा है. मंजरनामा. यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं. कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ. कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात है, इंसाफ और अच्छे मयार जिंदगी देते हैं? अब रहे कि तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर. होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे, क्या बदली आपकी राय? बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर. वेलकम बैक. आज का एपिसोड समाज का डेडिकेशन है टू दी अनसंग हीरोज ऑफ पाकिस्तान. इसमें बड़े भी हैं, हमारी यूथ भी है, वो तमाम लोग जो पाकिस्तानी होकर पाकिस्तानियों के काम आ रहे हैं और इंसान होकर इंसानियत का सबूत दे रहे हैं. और खाना देने में और खाना खिलाने में बड़ा फर्क होता है. और जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो हमने बहुत से लोगों को देखा कि किस तरीके से तस्वीरें खींची जा रही हैं, लोगों के आगे खाना डाला जा रहा है. तो दुख हुआ, तकलीफ हुई और एक शेर नजर के सामने से गुजरा. कुछ ऐसे है कि मजदूर मेरे शहर का फाकों से मर गया, खाना तो बट रहा था वो फोटो से डर गया. तो हमें इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है कि जब हम खाना दे रहे हैं या बांट रहे हैं तो क्या लोगों को डाल रहे हैं या खिला रहे हैं. पाकिस्तान की यूथ की अगर बात की जाए तो जिस तरह पाकिस्तानियों के दिल बढ़े हैं, हमारी यूथ का एक इनिशिएटिव है, एक नजरिया है. वो ये चाहते हैं कि जहां हम लोगों को खाना बांट रहे हैं वहां उनकी सेल्फ स्टीम या इज्जत नफ्स मजरू ना हो. और ऐसी ही एक कमाल की यूथ हमारे साथ मौजूद हैं, एक ऐसे इंस्पिरेशनल इंसान जिनको मैं बहुत अरसे से जानती हूं, जिन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है रिस्क. ये किस तरीके से खूबसूरती से ना सिर्फ दस्तरखान लगाए जाते हैं, खाना बांटा जाता है और उन लोगों के लिए भी खाना उनको दिया जाता है जो इस काबिल हैं कि वो 10 रुपए का खाना अफोर्ड कर सकते हैं ताकि उनकी इज्जत नफ्स मजबूर ना हो. मेरे अगले मेहमान हैं, इनिशिएटिव रिस्क नाम है इस इनिशिएटिव का और वो सीईओ हैं हुजैफा अहमद. अस्सलाम वालेकुम हुजैफा. अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम. हुजैफा, सबसे पहले तो ये बताइए कि हर बच्चे की एक इंस्पिरेशन होती है, बचपन से वो किसी को कुछ करता देखता है तो बड़ा होकर उसको ये लगता है कि अब मुझे भी बड़ा होकर ऐसे बनना है. मैंने आपकी वालदा के बारे में बहुत प्यारी प्यारी बातें सुनी कि किस तरीके से वो लोगों में खाना बांटती चली आई हैं. बताइए अपनी इंस्पिरेशन, अपनी वालदा के बारे में हमें.
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور اس پورے انیشیٹو کی جب میں لمز میں پڑھ رہا تھا، کیونکہ میں بچپن سے یہی دیکھ رہا تھا کہ ابھی بھی اس وقت جس وقت ہم بات کر رہے ہیں میرے گھر کھانا بن رہا ہے، میری والدہ اس کو سپروائز کر رہی ہیں، اور پینڈیمک کی صورتحال کے باوجود ایس او پیز کا خاص خیال رکھتے ہوئے 1000-2000 لوگوں کا کھانا وہ اپنے ہاتھوں سے بنواتی ہیں. اور یہ پچھلے 30-35 سالوں سے ہو رہا ہے، جیسے میں بڑا ہو رہا ہوں یہ ہو رہا ہے. گھر کے دروازے کھلے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بھوکا ہے، اور گھر کے باہر انہوں نے لکھ کر لکھوایا ہوا ہے کہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، اس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں، آپ کبھی بھی آئیں، کوئی بھوکا نہیں جائے گا. اس کے لیے انہوں نے اچار ڈال کے رکھا ہوا ہے، روٹیاں بنوا کے رکھتی ہیں کہ بس کوئی بھی آئے، ان کو شوق ہے، ان کا جذبہ ہے، ان کا پیشن ہے کہ کوئی بھی گھر سے ایٹ لیسٹ کھانا کھائے بغیر نہ جائے. تو اسی جذبے کو جب میں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ کھانا جو کہ ضائع ہو جاتا ہے پاکستان میں، اتنے زیادہ لوگ ہیں جو کہ بڑھتے جا رہے ہیں گھر میں، یہ ایک ایسا تضاد تھا جو میں یونیورسٹی لائف میں نہ برداشت کر سکا. اور اس کے برعکس میں نے پھر ایک ادارہ کی بنیاد رکھی اپنے 2 دوستوں کے ساتھ، جس کا نام ریسک رکھا گیا. بہت خوب. لیکن حذیفہ، ہمارے گھر کے اندر جب اس طرح کا سلسلہ چلے اور ہم چھوٹے ہوں تو سوال تو ذہن میں اور دل میں اٹھتے ہیں کہ کبھی امی سے پوچھا ہو کہ امی یہ کیا ہر وقت دروازہ گھر کا کھلا رہتا ہے، ہر وقت کھانا پک رہا ہوتا ہے اور جس کو دیکھے گھر میں آتا ہے کھانا کھاتا ہے. کبھی ایسے سوال پوچھے تھے آپ نے اپنی والدہ سے؟ بالکل، ہم یہ ایسے الٹے سیدھے سوال ضرور پوچھتے رہتے تھے، لیکن ان کے جواب ہمیشہ ایسے بڑے وائز اور بڑے دانا ہوتے تھے. وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ شاید میں کوئی بڑا کام تو نہ کر سکوں، میں کوئی بڑا ہسپتال نہ بنا سکوں، میرے لمیٹڈ وسائل ہیں، لیکن میں ان لوگوں کو اتنا اچھا کھانا کھلاؤں گی کہ کسی ان کو ہسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ وہ مزدور ہیں جو کہ بڑی بڑی دور سے اپنے گھروں سے آئے ہوئے ہیں، یہ گندے کھانے کھائیں گے، ان کو پیسے دے کر بیماریاں خریدنی پڑتی ہیں. تو ان کی ایسی سوچ تھی کہ ان کو کمیونٹی ڈیولپ کرنی ہے. ہمیشہ پہلے دن سے مجھے یہی بتاتی تھی کہ یہ ان کا کھانے سے ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، پھر ان کے بچوں کو سکھاؤں گی، پڑھاؤں گی، ایجوکیشن کے بارے میں بتاؤں گی. تو الحمدللہ اس کے دوسرے اسٹیپ میں ان کے 2 سکولز بھی چل رہے ہیں کہ اسی کمیونٹی میں انہی لوگوں کے بچوں کے اب ان کے بچے تعلیم بھی لے رہے ہیں. ان کے ساتھ اماں کمیٹیز ڈالتی ہیں تاکہ ان لوگوں کو تھوڑی سی آگاہی ملے پیسہ سیو کرنے کی، کس طرح اس کو لگا سکتے ہیں. ہر یہاں پر جو میرے ڈرائیور ہیں، گارڈز ہیں، کمیونٹی کے لوگ ہیں، وہ کوئی بائک خرید چکا ہے، کوئی بھینس خرید چکا ہے. تو ایک ایسی کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی اپروچ ہے جو کہ کھانے سے شروع ہوتی ہے. اور وہ ہم بڑا بابا فرید کا شعر بھی پڑھتے ہیں کہ 5 رکن اسلام دے تے 6واں فریدہ ٹوک جے نہ لبے 6واں تے 5 جاندے بک. تو وہ میں نے اپنے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ کس طرح کھانے سے ایک کمیونٹی سینٹر کی، ایک کمیونٹی کی جو بنیاد ہے وہ رکھی جاتی ہے معاشرے میں. تو جیسا آپ کی نے بڑی پیاری بات کی کہ جو اویلیبل ریسورسز ہیں، جتنے ذرائع ہیں، بس ان کو استعمال کرنا ہے. کیونکہ بات یہ نہیں کہ کتنا دیا جا رہا ہے، اماؤنٹ کیا ہے، بات یہ کہ کتنی محبت اور خلوص سے اور صاف نیت سے دیا جا رہا ہے، کیونکہ دینے والی ذات تو رب کی ہے، وسائل تو وہ پیدا کرتے ہیں. حذیفہ، آپ کو کب یہ خیال آیا جب آپ نے کہا آپ کے 2 دوست اور ہیں، ان کے پلیز نام بھی ضرور لے دیجیے گا کیونکہ آپ تینوں کا انیشیٹو ہے، اور آپ کو کب یہ لگا کہ اب آپ کو بھی اپنی والدہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اور یہ خیال رسک کا کیسے آیا، اور پہلا انیشیٹو آپ نے کیا لیا رسک کے ذریعے؟ جی، یہ لمز کا دوسرا سال تھا جب میں 2015 میں 12 اپریل 2015 کو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور 2 دوستوں کے ساتھ، موسیٰ اور قاسم کے ساتھ یہ آئیڈیا بس میں نے ڈسکس کیا کہ میرے گھر میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، ڈیلی کی بیسس پر بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ ہم ایک یونیورسٹی لائف میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شادیوں میں جا رہے ہیں کھانا ضائع ہو رہا ہے، ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، میس میں جا رہے ہیں، بڑی بے روی سے کھانا ضائع کیا جا رہا ہے. جس کا دکھ اتنا زیادہ ہم تینوں کو ہوا کہ ہم نے ایک فیس بک کا پیج بنایا جس پہ ہم نے لکھا کہ ایک لاہور شہر میں کسی کے پاس بھی اگر کھانا ہے جو کہ دعوت سے بچا ہوا ہے، شادی سے بچا ہوا ہے، بس اس نمبر پر کال کریں. ہمارے پاس گاڑیاں تھیں، ہم یونیورسٹی لائف میں فری تھے. ہم نے کہا ہم پک کریں گے آپ کے گھر سے، ان لوگوں تک پہنچائیں گے جس کو اس کی ضرورت ہے. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. وی گاٹ سچ این اوور ویلمنگ رسپانس پاکستانی عوام سے، غیور عوام سے، لوگوں سے. ان کو اتنا پسند آیا یہ آئیڈیا. پاکستان کے اندر ہم واحد آرگنائزیشن ہے جو کہ فوڈ ویسٹیج کے اوپر پاکستان میں کام کر رہی ہیں. پھر ہم نے اس کو ایک ٹیکنالوجی کی شیپ دی، کس طرح پورے پاکستان میں اس کو اسکیل اپ کیا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے، جہاں پوری دنیا اس پرابلم کو ٹیکل کرنے کے قریب جا رہی ہے، ہم کیوں پیچھے ہٹیں. پھر ہم نے ہنگر ایریڈیکیشن اور فوڈ ویسٹیج کے اوپر اپنا ٹیکنالوجی پورٹ فولیو پروڈکٹ بنایا جو کہ ابھی بن رہا ہے، جس کو ہم اسکیل کر رہے ہیں. جس طرح ہم پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی جو کھانا ضائع ہو رہا ہے اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جہاں اس کی ضرورت ہے، اور اس کے باوجود ہمارا جو رسک راشن ہے اور ڈفرینٹ ہنگر ایریڈیکیشن کے پروگرامز ہیں انہی اداروں میں گراس روٹ کمیونٹیز میں ہماری ٹیکنالوجی کے تھرو پہنچ رہے ہیں. ہمیں انٹیمیٹ ہوتی ہے کہاں پہ ڈیمانڈ ہے، کہاں پہ ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے. ہمارا ایک ڈیٹیلڈ سروے ہے جو کہ ایپ کے اوپر آ چکا ہے. ہماری جو پارٹنر این جی اوز ہیں، ہمارے اپنے فوڈ بینکس ہیں، اپنا اسٹاف ہے، وہ اس میں ٹرین ہو چکا ہے. وہ مختلف شہروں میں، مختلف قصبوں میں، ڈسٹرکٹس میں، گراس روٹ گلیوں میں یہ سروس کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ پارٹنر آرگنائزیشن کے تھرو. اور ہم ہزاروں ٹن کھانا ان لوگوں کے گھروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی پہنچتا بھی نہیں ہے.
کیا بات ہے، آپ نے اتنے فلو میں اتنے بڑے بڑے کام ڈسکس کر دیے اور ڈسکرائب کر دیے، ایکسپلین کر دیے. اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول کرے، آپ کی اس محنت کو قبول کرے. حذیفہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کھانا ضائع کرنے کا، ہم اتنا کھاتے نہیں جتنا ہم اپنی پلیٹوں میں ڈالتے ہیں، چاہے وہ شادیاں ہوں چاہے وہ ریسٹورینٹس ہوں. ہم اپنی ضرورت اپنی نیت سے بڑھ کر منگواتے ہیں. شاید ان دا بیک آف آر ہیڈ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کیونکہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو کھانا ضائع بھی کر دیں تو کیا. وہ لوگ جو بہت کیئر لیسنس کے ساتھ کھانا منگاتے ہیں، ڈالتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ نے بالکل صحیح بات کی. جب ہم شروع ہوئے تھے تب ایک بہت بڑی ٹیبو تھی، ایک بہت بڑی جنگ تھی جو ہمیں لڑنی پڑی صرف معاشرے میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے. ہم بڑے ہاسپٹیبل قوم ہیں، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے لوگوں کو بلا کر کھانا بنوانا کھلانا، لیکن ہمیں بڑا خیال رکھنا پڑے گا. ہمیں بچپن سے اگر مجھے کوئی ایک تربیت اپنے گھر میں یاد ہے، ہم سب کے بچپن ایک جیسے ہیں، تو یہی ہوتا تھا کہ اگر روٹی کا ایک ٹکڑا بھی گر جاتا تھا ہم اس کو اٹھاتے تھے، چومتے تھے اور بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے تھے. تو یہی ایک ٹریننگ تھی جو کہ ہمیں بچپن سے سکھائے گی، اور یہ اب اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جس طرح حالات مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں سپلائی چین میں، ابھی لو کاسٹ ٹیکس قائم آیا ہوا ہے جو کہ فوڈ سیکیورٹی میں بڑا تھریٹ ہے، اور ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ بڑی تنگ ہے. ہمیں بہت زیادہ لوگوں کو احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں آپ کی پلیٹوں میں اتنا زیادہ کھانا موجود ہے وہاں ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ایک ایک روٹی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، پورا پورا دن لگا رہے ہیں، کہیں کام کر رہے ہیں. تو پلیز اس مزدور کی اہمیت کریں، اس مزدور کی قدر کریں جو ایک ایک دانہ فصل کا اگاتا ہے. اس گاڑی والے کی قدر کریں، اس منڈی والے کی قدر کریں، اور اپنے والدین کی قدر کریں جو کہ حلال کما کر آپ کے سامنے وہ کھانا لے کر آتے ہیں. بہت خوب. حذیفہ اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور اسے رزق کے ذریعے اچھا سا میل کھانا ہو اور اس کے پاس 10 روپے ہو تو وہ کہاں جائے اور کہاں سے کھانا حاصل کر سکتا ہے؟ جی بالکل. آج کل پینڈیمک کی صورتحال ہے تو ذرا ہم نے اپنی آؤٹ لیٹ جو ہیں، جو فوڈ بینکس ہیں جہاں پر لوگ آتے ہیں، وہاں پر ہم نے رش کم کیا ہوا ہے، ہم نے ڈسکریج کیا ہوا ہے کیونکہ گورنمنٹ کی SOPs ہیں. لیکن یوزلی ایسے لوگ ہمیشہ ہمارے پارٹنر فوڈ بینکس یا ہمارے اپنے فوڈ بینکس پر آ جاتے ہیں. رسک کے فوڈ بینک جیسے لاہور کے اندر کیولری میں موجود ہے، کینٹ کے علاقے میں رائے میں موجود ہے، جوہر ٹاؤن میں موجود ہے، یہاں پر آ سکتے ہیں. لیکن آج کل کیونکہ پینڈیمک کورونا کی وجہ سے یہ سینٹرز ہم نے بند کیے ہوئے ہیں، ہم صرف راشن کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اور جو ایکسیس فوڈ ہے وہ بھی لوگوں کے گھروں تک ڈراپ کر رہے ہیں اپنے والنٹیئرز کے تھرو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. حذیفہ آپ کو، آپ کے دوستوں کو اور بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار ڈوئنگ وٹ یو ڈوئنگ. میں جانتی ہوں کہ آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے اس کا، لیکن یہ ریوارڈ آپ کو صرف اللہ ہی دیں گے. اور بہت شکریہ ایک اچھی مثال بننے کا ہماری یوتھ کے لیے. بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ کتنا دے رہے ہیں، بات یہ ہے کہ جو اویلیبل ریسورسز ہے کہ آپ کا دل اتنا بڑا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بانٹیں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ہم اسی طرح کے انکریڈیبل پاکستانیوں سے کرائیں گے آپ کی ملاقات. آفٹر اے شارٹ بریک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سماج. اگر ہم بات کریں لوگوں کی مدد کرنے کی تو کیا یہ ضروری ہے کہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے یا وہ لوگ معاشرے میں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے ان تک پہنچنے کے لیے ہم ایک آرگنائزیشن سٹارٹ کریں؟ ایسا بالکل نہیں. کسی کی مدد کرنے کے لیے آپ کو آرگنائزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک ارادہ اور نیت کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ریسورسز بھی اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کام میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں. اسی طرح ایک انیشیٹو انہوں نے سٹارٹ کیا. ہمارے بہت پیارے دوست ہمارے آج کے اگلے مہمان ہیں جن کا نام ہے فہد سعید، جو کہ ایک سماجی کارکن نہیں، جن کی کوئی آرگنائزیشن نہیں. ان کو یہ لگا کہ اس پینڈیمک میں جب ہر کوئی راشن جمع کر رہا ہے اپنے گھروں میں، ان کو خیال آیا ان لوگوں کا جو اپنے لیے راشن خود نہیں خرید سکتے. تو انہوں نے سوچا کہ میری آرگنائزیشن نہیں، نہ ہی مجھے آرگنائزیشن کی ضرورت ہے، مگر میرا ارادہ اور نیت یہ ہے کہ میں راشن بیگ بناؤں اور میں ان لوگوں تک پہنچاؤں جن کو میری مدد کی ضرورت ہے. میرے مہمان فہد سعید نے ہمیں جوائن کیا. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم فہد. الحمدللہ، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا فہد. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا فہد کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جی آرگنائزیشن نہیں تو ہم لوگوں کے کام کیسے آئیں. آپ کی بھی تو کوئی آرگنائزیشن، کوئی فاؤنڈیشن یا NGO نہیں، تو پھر یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ بس جو راشن لوگ اپنے گھروں میں جمع کر رہے ہیں وہ آپ نے اپنے گھروں سے نکال کر لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا؟
بالکل جی، آرگنائزیشن کی کوئی ضرورت ہمیں تو محسوس نہیں ہوئی اور نہ ہی ہونی چاہیے. آپ کو صرف ایک دل ہونا چاہیے اور تھوڑا سا احساس. جس طرح کے حالات تھے ہم نے جب دیکھا کہ جی لوگوں کی نوکریاں بھی جائیں گی کیونکہ بہت سارے جو کاروبار تھے وہ بند ہو رہے تھے اور جو لوگ کام کر رہے تھے ان کو گھر بھیج دیا گیا تھا، تو تب ہمیں خیال آیا کہ ان سب لوگوں کو مدد کی ضرورت پڑے گی. مجھے یقین ہے ہماری حکومت بھی کام کر رہی تھی، لیکن اتنے مائکرو لیول کے اوپر فوراً رسپانس ٹیم بنانا بہت ضروری تھا کیونکہ ہر جگہ تو حکومت نہیں پہنچ سکتی. تو ہمارے جیسے جو لوگ تھے ان سب نے، صرف میں نہیں، بہت سارے میرے جاننے والے ہیں جن لوگوں نے مل کے یہ سارا کچھ کیا اور لوگوں تک راشن پہنچایا. ہم نے بھی شروع ایک ٹیکسٹ میسج سے ہی کیا تھا جی، جو واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر ہم نے لوگوں تک بھیجا اور الحمدللہ ہمیں لوگوں نے بہت کھلے دل سے ڈونیشن دیے جس سے ہم نے راشن پیکٹس بنائے. تقریباً 1800 سے 2000 فیملیز کو ہم ابھی تک کیٹر کر چکے ہیں اور ابھی الحمدللہ ابھی بھی ہم مزید فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں. کیا بات ہے، یعنی کہ ایک ارادہ، ایک نیت کہ بس لوگوں کے کام آنا ہے. اور آپ نے ایک فیس بک پہ اسٹیٹس ڈالا، واٹس ایپ پہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا. وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. آپ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو کارواں آپ کے ساتھ چل پڑتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کن کن علاقوں میں اب تک فہد آپ راشن بیگ بانٹ چکے ہیں؟ جی ہم لوگوں نے اسلام آباد کے اندر اور جو ہمارے سبربز ہیں اسلام آباد کے جو باہر کی جو قریب قریب جو نیبرنگ جگہیں ہیں وہاں پہ ہم نے دیے. اس کے علاوہ ہم نے مردان، کردو، گلگت، اٹک، واف اور کافی ساری اور جگہوں پہ ہم نے بھیجے ہیں. جہاں جہاں ہمیں پتہ چلتا کہ یہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہے وہاں وہاں ہم پہنچاتے گئے. ہر جگہ پہ ہمارے اپنے کوئی جاننے والے تھے جن کو ہم نے لگایا ہوا تھا کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر دیں. جو بھی سفید پوش لوگ ہیں جو مانگتے ہوئے جو جھجک محسوس کرتے ہیں ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں اور ان کو بس صرف جا کے دے دیجیے. کسی کی کوئی تصویر نہ لیں، ہر کسی کی ایک عزت ہے اور بس ہم نے پہنچایا. ارے واہ، دیٹس امیزنگ. یہ آپ نے بات بہت اچھی کی کہ ضروری نہیں کہ جب آپ راشن بیگ بانٹ رہے ہوں تو ایک بیگ کے گرد 10 لوگوں اور تصویر کھینچ رہی، کیونکہ اس سے دل آزاری ہوتی ہے، دل دکھتا ہے لوگوں کا. جی فہد، وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر انسپائر ہو رہے ہیں، جن کی آرگنائزیشنز نہیں مگر جن کو یہ لگتا ہے کہ وہ بھی راشن بیگ بنا کر اپنے آس پاس کے لوگوں میں ہی بانٹ سکتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے بیسک راشن بیگ کے اندر؟ کن کن چیزوں کو آپ ڈالتے ہیں اور اس کی کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو پیٹ بھرنے کے لیے چیز استعمال ہو سکے، جو تھوڑی فلفلنگ ہو، رادر دین کہ ہم ان کو جو ایکسٹرا لگژریز ہیں وہ پہنچا سکیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آٹا، چاول، دالیں، یہ چیزیں ہمارے پیکس کے اندر زیادہ مقدار میں ہوں. اس کے علاوہ ہم چینی، پتی اور گھی وغیرہ بھی دے دیتے ہیں. لیکن مین جو کنسٹیٹیوئنٹ جو اس کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ یہی ہیں. زیادہ تر آپ کوشش کرتے ہیں کہ خشک راشن ہو. بالکل. اور اس کی کاسٹ کیا آتی ہے؟ ایک راشن بیگ جس میں خشک راشن بھی ہے، جس میں وہ تمام چیزیں ہیں جس سے کوئی شخص پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا ہے، اس کی کاسٹ کتنی آتی ہے؟ ویسے ہمیں ڈفرینٹ جگہ سے ڈفرینٹ ریٹس ملے کیونکہ ایک جگہ سے سارا کچھ پروکیور کیا نہیں جا سکتا تھا. کسی کے پاس آٹا شارٹ تھا، کسی کے پاس کوئی وجہ تھی. تو جو رف ایسٹیمیٹ ہے وہ 3,500 سے 3,500 کے درمیان آپ کا یہ پورا پیکٹ تیار ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ پینڈیمک کی صورتحال ہے، اللہ کرے کہ جلد از جلد پاکستان، پوری دنیا اس عذاب سے نکلے، کیونکہ ہم سب بہت تکلیف میں ہیں. ہم سے زیادہ وہ لوگ تکلیف میں ہیں جن کے کاروبار بند ہیں، جو ڈیلی ویجز ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس کے بعد بھی آپ اس جرنی کو، اس انیشیٹو کو کنٹینیوڈ رکھیں گے؟ کیونکہ ضرورت مند تو ہر وقت ضرورت کے لیے تیار رہتا ہے، اس کی مدد کی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے جی. ضرورت مند تو ہیں ہمارے ملک کے اندر، تھوڑے سے حالات بھی اس طرح کے ہیں. انشاءاللہ بہتری آئے گی، ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم سب کو، اور انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے جب تک ہم کر سکیں. فہد، کچھ کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آئی ایم شیور یو آر ان انسپریشن فار اے لاٹ آف پیپل، وہ تمام لوگ جو تھوڑے میں ہی اب مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیا میسج دیں گے؟ جی ان کو میں یہی میسج دوں گا جی کہ کوئی بھی جو ہیلپ ہے وہ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، آپ کی نیت کاؤنٹ کرتی ہے. آپ کھلے دل سے لوگوں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. میں جس طرح آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے ایک ٹیکسٹ میسج سے شروع کیا تھا اور ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بھی بنا سکیں گے تو 100-200 پیکس بن جائیں گے. الحمدللہ ہم نے اس سے 20 گنا زیادہ بنائے، ہم نے 2000 پیکٹس بنا دیے تقریباً. تو بس پہلا قدم مشکل، اس کے آگے تو سب آسان. کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ فہد. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ اور ان تمام دوستوں کے ساتھ جنہوں نے مل کر آپ کے ساتھ اس انیشیٹو کو پاسبل بنایا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جی تو آرگنائزیشن ہو یا نہ ہو،
دل ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں, بس اس کو دل کھول کر بانٹیے. اور ذرائع ریسورسز اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتے ہیں, اگر وہ آپ کو چن لیں اپنے بندوں کے لیے, اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی. ہم ملیں گے ایک اور بہت پیاری مہمان سے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ میں عطیات جمع کرانا بہت آسان ہے. www.pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں. ڈونیشن کا طریقہ چنیں. اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام ڈالیں. SMS کے ذریعے ڈونیشن کے لیے 6677 پر SMS بھیجیں. آن لائن بینک ٹرانسفر چننے پر آپ کو پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی جائیں گی. جیز کیش کے ذریعے عطیات جمع کروانے ہوں تو جیز کیش ایپ, USSD کوڈ یا جیز کی ویب سائٹ کا انتخاب کریں. آپ ایزی پیسہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آگے آئیں اور پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کے ذریعے پاکستان کے لیے کچھ مل کر کریں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سماج, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کا شو ڈیڈیکیشن ہے ان انسنگ ہیروز کو جو خاموشی سے پورے دل اور پوری نیت سے پاکستانیوں کے اپنے آس پاس کے لوگوں کے کام آ رہے ہیں, چاہے وہ راشن بانٹنا ہو, چاہے وہ دسترخوان لگانا ہو, کھانا بانٹنا ہو, کسی کو عیدی دینا ہو یا خوشیاں بانٹنا ہو. میری اگلی مہمان کسی تعارف کی محتاج نہیں, میری بہت پیاری, میرے دل کے قریب پروین آپا, جو کھانا گھر چلا رہی ہیں کراچی میں پچھلے کئی سالوں سے. میں نہیں چاہتی کہ میں مزید بات کر کے وقت ضائع کروں, میں چاہتی ہوں پروین آپا کو میں فوراً سلام کروں اور ہم ان سے سنیں کھانا گھر کی کہانی. السلام علیکم پروین آپا. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. نہیں, یاد جب بھی کروں گی انشاءاللہ بہت اچھا طریقہ ہوگی. بہت شکریہ. پروین آپا, کھانا گھر کیا ہے اور یہ خدا کی بستی سے شروع ہوا, کیا خیال آیا, پہلا انیشیٹو کب لیا اور کیسے شروع ہوا؟ دیکھیے, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس قریب علاقے سے بھیجا. پہلے کیا ہے, ایک جب انسان کی یاد ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ بنے گا وہ کرے گا, لیکن اللہ نے چاہا کہ میں یہ کام کرواؤں تو مجھے پہلے تو غریب بستی میں بھیجا. میں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن اصل انیشیٹو جب میں نے لیا کھانا گھر کا تو وہ اس وقت لیا جب ایک ماں نے 2 بچوں کو, میں 2 دن سے بھوکے تھے تو ان کو مار دیا تھا نا. تو میں بھی ماں تھی ایک بچی کی, میں نے کہا اللہ ایسی کیسی ماں ہے کہ اپنے بچے کو مار دے, 2 دن سے بھوکے تھے. میں وہ ایسا ایک جملہ اس ماں نے مجھ سے کہا, تو میں نے پوچھا کہ کیوں مار دیا تھا, تو کہنے لگے جب تمہارے بچے بھوکے ہوں گے تو تم بھی مار دو گے. تو بس 1 جنوری 2002 میں نے کھانا گھر کا آغاز کر لیا تھا تاکہ لوگ جو ہے نا 2 روپے میں دینا شروع کیا تھا تاکہ لوگ خرید کے کھائیں اور ان کی عزت نفس مجبور نہ ہو. 18 سال سے زیادہ کا عرصہ کھانا گھر چلاتے ہوئے ہو گیا, اور الحمدللہ جو بہت تھوڑے سے لوگوں سے اسٹارٹ کیا تھا 8,000 لوگ کھانا گھر سے کھانا کھا رہے ہیں. پروین آپا, یہ جو آپ نے بتایا کہ عزت نفس مجروح نہ ہو, تو 3 روپے کا کھانا جو کہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا اور جو نہیں کر سکتا ان کو آپ مفت میں بھی کھانا دیتی ہیں, تو یہ کتنا ضروری ہے دینے والے کے لیے اس بات کا احساس کرنا اور یہ لحاظ کرنا کہ جو شخص سفید پوش ہے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. بالکل, دیکھیں ہر شخص کی اندر ایک عزت ہے, وہ چاہے غریب امیر کو کسی ترازو میں نہیں تولنا چاہیے, لیکن عزت تو ہر ایک شخص کے پاس ہے. اگر آپ کسی بچے کو بھی کوئی لفظ کہہ دیتے تو وہ فوراً کہتا ہے یہ غلط کہا ہے آپ نے ہمیں. تو وہ جو بچہ محسوس کر رہا ہے تو بڑے تو کتنا محسوس کرتے ہوں گے. ان کے پاس زندگی کی آسانیاں نہیں ہیں, ان کے پاس جو رزق ہے وہ نہیں ہے, تو دوسری سہولیات ہیں وہ نہیں ہے, تو وہ تو ویسے ہی بیچارے کمزور لوگ ہوتے ہیں, آنسو ان کے آنکھوں میں ہوتے ہیں, تو ہم کیسے ان کو کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات ہے عزت دینا چاہیے, اور خاص طور پر کھانے کے لیے میں نے اس لیے یہ 3 روپے رکھے تھے کہ لوگ خرید کے کھائیں, نمبر 1. دوسرا کہ وہ ان پیسوں کے لیے محنت کریں گے, کام کی کوشش کریں گے, اور پھر خرید کے لائیں گے. جب اپنے بچوں کو دیں گے تو اس کھانے کی قدر ان کے پاس بہت زیادہ ہوگی, بہت زیادہ ہوگی کہ ہم نے محنت کر کے کما کے لائے.
اور خرید کے اپنے بچوں کو کھلایا. ہمارا یہی مقصد ہے کہ بس لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور لوگوں کا پیٹ بھی بھر جائے. پروین آپا، ہم میں سے ایسے بہت لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دولت ہو ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اور ایک واقعہ جو آپ نے شیئر کیا کہ ایسی بھی مائیں ہیں جو بھوک افلاس سے تنگ آ کر یا ڈر کے اپنے بچوں کی جان لے لیتی ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، رزق کو ضائع کرتے ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے رزق کی نا عزت کرنا بہت ضروری. عزت کیا ہے کہ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی ہم بھی کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی تربیت دیں کہ جتنا بیٹا کھانا ہے اتنا کھاؤ. اپنی پلیٹ میں شادی بیاہ میں جا کے کتنی نوکری ہوتی ہے کھانے پینے کی، تو اصل یہی ہے کہ آپ جتنی ضرورت ہو اس کا استعمال کریں. ہو سکتا ہے آپ نے ذہن میں ڈالی ہے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں زائد رزق دیا ہوا ہے وہ ہم کسی ایسے ضرورت مند کے پلیٹ میں ڈال دیں، اس کے گھر میں داخل کر دیں جہاں پہ ان کو ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں رزق بڑھتا رہے گا جیسے جیسے آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، غریب بہن بھائیوں کے لیے سوچتے رہیں گے، آپ کا رزق میں اضافہ ہوتا چل جائے گا. قدر کیجیے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ناقدرے لوگوں میں شمار کرے، آپ کا رزق چھین لے. تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کے رزق کی حفاظت کرے. پروین آپا، یہ بتائیے کہ کھانا گھر کراچی کے کن کن علاقوں میں لوگوں میں کھانا بانٹتا ہے؟ دیکھیے ہمارا جو علاقہ ہے کیسر ٹاؤن کا وہ بہت بڑا علاقہ ہے. گڈاب ٹاؤن میں یہ شامل ہے اور گڈاب ٹاؤن کا علاقہ بھی سمجھے دادو سے لے کر ماری تک ہے. اب آپ سوچ لیجیے کہ بہت بڑا علاقہ ہے. اور اس میں بھی ہم نے جو خدا کی بستی میں ہمارا مین کھانا گھر ہے وہیں ہم نے دوسرا ایک اور بڑا سینٹر بنایا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے 4 پک اپ پوائنٹ بنائے جیسے جیسے، کیونکہ میرے خیال میں ہم بہت بڑا ادارہ نہیں ہے لیکن جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ ان 18 سال میں کی. آہستہ آہستہ کی، کوئی ہمیں جانتا نہیں تھا، آپ نے بلایا لوگ جاننے لگے. اسی طرح کچھ لوگوں نے ہمیں اخبارات میں جگہ دی، ہمیں جاننے لگے. لیکن جیسا کہنا چاہیے ایک بہت بڑا ادارہ نہیں، لیکن جتنے وسائل اللہ نے ہمیں دیے اس کو بروئے کار لے کر آئے. اور اب لوگ تقریباً ہمارے پاس جو ہے نا 5000 سے زائد لوگ روزانہ کھانا کھا رہے ہیں. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. پروین آپا، بات انیشیٹو کے بڑا یا چھوٹا ہونے کی نہیں ہوتی، بات اس نیت کی ہوتی ہے جو اتنی پاک ہے اور اللہ تعالیٰ اور بہت سے لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ یہ کام کر رہی ہیں. پروین آپا، نہ صرف 3 روپے کا کھانا آپ بانٹتی ہیں کھانا گھر کے ذریعے، بلکہ میں نے دیکھا تصویروں میں جب آپ شیئر کرتی ہیں تو آپ عیدی بھی بانٹتی ہیں ان علاقوں میں، آپ دسترخوان بھی لگاتی ہیں. ابھی پینڈیمک میں یہ جو ایک وبا ہے پوری دنیا اور پاکستان میں، آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت لوگوں کو کس چیز کی ہے؟ دیکھیں سب سے زیادہ ضرورت لوگوں کو پیٹ بھرنے کی ہے. یقین کریں کہ جب ہم نے یہ کرونا کے بعد اپنا کھانا گھر کھلا رکھا تو لوگوں نے ہمیں کہا کہ موت کو دعوت دے رہے ہیں آپ لوگ، دیکھیں مر جائیں گے آپ لوگ، کون کھانا گھر چلائے گا. میں نے کہا انسان اپنی موت خود مرتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ وقت سے پہلے بلا لے، جو وقت اللہ کا ہے. لیکن یہ غریب لوگوں کو اگر کھانا نہیں ملا اور کھانا گھر نے اس وقت اپنے فرض کو ادا نہیں کیا تو ایک بڑی تعداد میں لوگ بھوک سے مر جائیں گے. تو اکثر لوگ باقی ہم سے کہتے ہیں ابھی بھی کہ الحمدللہ لوگوں نے ہمارا وقت ساتھ دیا، راشن سے، آٹا سے، کھانا پکا پکا کر ہم نے سینیٹائز لگا کے، ماسک پہن کر، گلوز پہن کر لوگوں کو کھانا دیا کہ لوگ بھوک سے نہ مر جائیں. تو لوگ آگے کہتے ہیں کہ ہم کورونا سے نہیں مریں گے، ہم بھوک سے مر جائیں گے. اس وقت سب سے بیسک چیز دیکھیں، ایک بڑی تعداد جو ہے نا غربت کی لکیر کے نیچے ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آئے دیکھیں تو صحیح، ان غریب بستیوں میں جھانکیے تو صحیح کہ یہ کتنے قرض سے گزر رہے ہیں. آپ یقین کریں آنسوؤں سے روتے تھے، قدموں میں گر جاتے تھے. میں کہتی تھی مجھے گناہگار نہ کرے کہ لوگ جو ہے بھوک سے کہتے تھے ہمارے بچے بلبلا رہے ہیں، ہمارے لوگ کام پہ نہیں جا سکتے مرد، تو ہم کہاں سے کھلائیں گے. تو لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اس قرض کو محسوس کرنا چاہیے کہ بھوک اگر ہے تو معاشرے کے جرائم ہیں، جتنے بھی ہو رہے ہیں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جتنے اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، سوسائڈ ہو رہے ہیں، جو بھی ہے سب بھوک کی وجہ سے تو ہو رہے ہیں. ہاں تو ہم بھوک کو اتنا نظر انداز کیوں کرتے؟ کوئی فلسفہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بھوک کو مٹا سکے. صرف کھانا جو ہے وہ آپ کو بھوک سے نجات دلا سکتا ہے. لوگ جو بھوک جو ہے اصل ضرورت
जो है वो इंसान की भूख है, वो जब तक खाएगा नहीं। बादशाह वक्त को भी देखे, मैं तो हमेशा मिसाल देती हूँ कि उसको भी भूख लगेगी तो वो कहता है पहले खाना लाओ। ऐसा ही है। तो गरीब के पास तो चटनी रोटी है खाने के लिए, वो उससे भी महरूम हो जाएगा तो क्या करेगा। प्रवीण साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जैसा कि आपा ने कहा कि मेरा इनिशिएटिव कोई बहुत बड़ा नहीं, हमारी कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, लेकिन बात बड़े या छोटे की नहीं है। बात यह है कि जो आप अल्लाह ताला की नेमत लोगों में बांट रहे हैं, आपका दिल कितना बड़ा है, उसमें कितना खुलूस, कितना एहतराम और कितनी मोहब्बत है। और जैसे कि प्रवीण आपा ने कहा कि ये जितने भी जराइम हमें नजर आते हैं ना, उसकी बेसिक वजह भूख और इफलास है। अगर हम जो खाना हमारे घरों में पकता है, जो डाइनिंग टेबल सजती हैं, कितनी दफा ऐसा होता है कि हम उस खाने को जमा करते हैं और फ्रीज कर लेते हैं, और वो खाना फ्रीजर में कई वक्त, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक रखा रहता है, और एक वक्त के बाद हमारा दिल करता है कि हम उसको बनाएं, या वो खराब होता है तो हम उसको फेंक देते हैं। मेरी अम्मी हमेशा एक बात कहती हैं कि जो दस्तरखान से खाना उठ गया वो आपके नसीब का नहीं था, और वो जिसके नसीब का था आपको बाहर निकलना है और उस शख्स को ढूंढना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। वो एक और काम भी करती हैं, वो ना सिर्फ इंसानों को खिलाने की बात करती हैं, बल्कि वो सुबह सुबह उठकर मेरे कमरे के बाहर या हमारे टेरेस पर पानी और कुछ दाने रख देती हैं चिड़ियों के लिए, और जब जब चिड़िया आकर पानी पीती है, दाना खाती है, तो दुआ देती है। तो मैंने अपनी माँ को ये करते देखा, मेरा बेटा उनको ये करते देखता है। हम सब ने अपने घरों के अंदर एक माहौल ऐसा बनाना है जिसमें देना एक कोई बहुत बड़ा कारनामा ना हो, लोगों में बांटना, अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना, उनका एहतराम करना, उनकी इज्जत करना हमारा बेसिक, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमारा फर्ज होना चाहिए। और ये पेंडेमिक का वक्त एक ऐसा वक्त है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। और बात इस मुश्किल वक्त की हो तो नूरुल हुदा शाह की एक बहुत खूबसूरत तहरीर, एक दुआ है जो उन्होंने लिखी, मैं चाह रही थी कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, हम इस पर आमीन कहें। मस्जिद बंद, मंदिर बंद, कलीसा बंद, मैकदाओ बाजार बंद, सागरो मीनाओ कुर्बते यार बंद, लम्हे वस्ल बंद, बोसाए महबूब बंद, लम्से दस्ते वफा बंद, दरवाज़ाए यार बंद, दीदारे दिलदार बंद, दरे तबीबो दरे हबीब बंद, उम्मीदो शिफा बंद, दर्द दिल की दवा बंद, बस अब फिर से कुन कह दे, फिर से फयाकून कर, फिर से मेरा खरीदार बन। ये मुश्किल वक्त है मगर ये वक्त गुजर जाएगा। वो कहते हैं ना, दिस टू शेल पास। आसान नहीं, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। कोशिश कीजिए कि ये तमाम खूबसूरत लोग जिनसे आज आपकी मुलाकात कराई, इनके नक्शे कदम पर चलिए। ज्यादा नहीं दें, जितना है थोड़ा है, लोगों में बांटिए। आप लोगों में बांटिए, अल्लाह ताला उसमें मजीद बरकत डालेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम मिलेंगे कुछ और खूबसूरत मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। किसी की छींक या खांसी की सूरत में ये मुंतकिली माया ज़रात की सूरत में हो सकती है। ये वायरस के मरीज की छुई हुई जगह या सतह को छूने और हाथ को मुंह, नाक या आंखों को लगाने से सेहतमंद लोगों में मुंतकिल हो सकता है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। मैं आज आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कि कोरोना वायरस से बचाव हमारे हाथ में है, और सिर्फ कुछ बुनियादी एहतियाती तदाबीर करके ना सिर्फ हम खुद को इससे महफूज रख सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी इससे बचा सकते हैं। अपने हाथों को साफ पानी के साथ कम से कम 20 सेकंड धो लीजिए। खांसने या छींकते वक्त अपने नाक पे और अपने हाथों में टिश्यू रखें। अपनी आँख और मुंह को हाथ बिल्कुल ना लगाएं, किसी से हाथ ना मिलाएं, क्योंकि आप किसी से हाथ मिलाएं तो ये ट्रांसफर हो सकता है। खांसी या नज़ले की अलामत में आप
कम से कम 3 फुट दूर हो जाए उससे जिसको खांसी और नज़ला आ रहा है। इससे आप अपने आप को भी बचा सकते हैं, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, जो आपके हमसाए हैं या आपके रिलेटिव हैं, उनको भी आप बचा सकते हैं।